قصہ ہے اس تصویر کا جس کے اندر پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز جو یو اے ای کے صدر ہیں ان کی آمد کے موقع کے اوپر ان کو گریٹ کرتے ہوئے ان سے مصافحہ کر رہی ہیں. وہاں پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے. عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے دائمی دوستوں میں سے ایک ہیں. جب ان کی آمد ہوتی ہے تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید گہرائی آتی ہے. یاد رکھیں کہ سعودی عرب یو اے ای دونوں وہ ممالک ہیں جو لاکھوں پاکستانیوں کو جابز فراہم کرتے ہیں. آج کل ویزے کے کچھ ایشوز کو اگر آپ پس پش ڈال دیں اس کے اندر بھی ہمارا اپنا ہی ہماری کارنامے ہیں خاص قسم کے. اگر ہم ان کو پس پش ڈال دیں پھر بھی آپ دیکھیں پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات معاشی طور پر امپلائمنٹ کے حساب سے ریمیٹنسز کے حساب سے اور پاکستان کو جو اسٹریٹجک مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس زاویے سے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی گہرے ہیں. اب ظاہر ہے جب ان کا صدر یہاں پر آئے گا تو آپ نے ریڈ کارپٹ رول کرنا ہے اور اگر وہ کسی صوبے کے اندر جائے گا تو وہاں کے چیف منسٹر نے ان کو ملنا بھی ہے, ان سے مصافحہ بھی کرنا ہے. لیکن چونکہ چیف منسٹر ایک خاتون ہیں لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. یکدم ان سب کے اوپر اسلام طاری ہو گیا, یکدم ان سب کے اوپر محرم اور نامحرم کی تفریق طاری ہو گئی ہے اور ان کو ہر طرف سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے. مریم نواز کی جگہ اگر کوئی اور چیف منسٹر ہوتا تو یہ خاموشی سے دب کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پہ خواتین کا چیف منسٹر بن جانا یا پرائم منسٹر بن جانا تمام تر ہم نے جو ترقی کی ہے اس کے باوجود ابھی بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. بالخصوص ایسے گندے ذہنوں کے گندے کارنرز کے اندر وہ گندے خیالات موجود ہیں جو ان کی اپنی ذہن کے اختراع ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر دوسروں کے اوپر وہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کیمپین کے اندر آپ کو ایک تاریخی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ فاطمہ جناح ہو, بینظیر بھٹو ہو, نصرت بھٹو ہو, مریم نواز ہو, یہ لوگ نچلے نہیں بیٹھتے ہیں. جنریشنل ایفیکٹ ان کے اوپر نہیں آیا کہ 3-4 جنریشنز کے اندر آ کے کوئی انسان بن جائیں, کوئی ذہن کو کھلا کر لیں, لیکن انہوں نے اس زاویے سے نہیں سوچنا. نہ ہی آپ کو یہ بہت کوئی پڑھے لکھے اور زمانے کے جو انداز ہیں ان سے آشنا نظر آتے ہیں. یو اے ای کا ویزا لینے کے لیے تو یہ جوتیاں چٹکائیں گے, دبئی جانے کے لیے یہ زمین بھی چاٹ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں کا سربراہ آئے اور ایک صوبے کا چیف منسٹر جا کر اس سے ملاقات کرے, مصافحہ کرے, تو اس کے اوپر یہ تصویروں کو گول دائرے لگا لگا کے آپ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہ خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو پروموٹ کروایا گیا. نواز شریف کا خاندان بالخصوص اس کا ٹارگٹ رہا ہے کیونکہ یہ وہی ہینگ اوور ہے جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں. عمران پروجیکٹ کا ایک میڈیا ونگ جو کریٹ کیا گیا تھا, اس میڈیا ونگ کے اندر یہ ڈیزل ہی ایسا ڈالا گیا تھا کہ اس ڈیزل نے اسی قسم کا دھواں مارنا تھا, آپ کو ہر طرف نظر آتا, ساروں کے منہ انہوں نے کالے کرنے تھے اور خوشی سے دندناتے پھرتے تھے ہر طرف کہ دیکھیں ہم نے کتنے لوگوں کے منہ کالے کیے ہیں. نواز شریف کی فیملی کو بالخصوص انہوں نے ٹارگٹ کیا اور مریم نواز کے بارے میں اس سے پہلے کیا وہ باتیں نہیں کرتے رہے. اب وہی کیمپین چلا رہے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا ملک جو پاکستان کے لیے ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے اور جس کے ساتھ آج کل ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ویزے کے معاملات چل رہے ہیں, اس کے صدر کی آمد کے اوپر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس قسم کی جماعت ہے, کس قسم کے ٹرولز ہیں, کس قسم کی ریفلیکشنز اس کے اوپر کرتے ہیں. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے مین لیڈران سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, آپ کیوں ہر چیز کو ہمارے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ جو تاریخ ہے, علیم گنڈا پور کے جو الفاظ مریم نواز کے بارے میں ادا کرتے رہے ہیں, عمران خان خود جو مریم نواز کے بارے میں الفاظ ادا کرتے رہے ہیں کہ میرا نام اتنی مرتبہ نہ لیا کرو, تمہارا ہسبینڈ ہی تم سے ناراض نہ ہو جائے, آپ سوچ سکتے ہیں ان الفاظ کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اور یہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور پھر آپ سوشل میڈیا تک اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. تو وہ گندگی پھیلانے کا جو بندوبست کیا گیا تھا اب وہ پاکستان کے خارجہ امور کے اہم ترین معاملات کے اوپر آ کے بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا اب اس کے اوپر آ جائیں کہ یہ تصویر جو ہے کیا یہ سامنے آنی چاہیے تھی. میں کچھ اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس تصویر کو ایک شاید پی ایم ایل این کے آفیشیل اکاؤنٹ نے بھی جاری کیا ہے.
ایک تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی نہ اعتراض کی بات ہے، نہ کوئی اس کے اندر اعتراض بنتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے بالکل ہی نہیں بنتا جن کے اپنے کردار کے اوپر اگر آپ شیشہ ڈالیں تو وہاں پر آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اتنی تاریکیاں ان کے معاملات کے اندر جو پبلک نالج میں، تو ان کی طرف سے اعتراض بنتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ٹیکٹیکل کمیونیکیشن کے زاویے سے دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ تصویر پبلک کرتے ہیں تو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور کمیونیکیشن کے اندر جس طرح آپ نے الفاظ کو ناپ تول کر کہنا ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، آپ اسکرپٹ کے مطابق پڑھتے ہیں تقاریر اپنی اہم معاملات کے اوپر، آپ اپنے جو ڈکٹیٹڈ نوٹس ہیں ان سے ہٹتے نہیں ہیں، ٹاکنگ پوائنٹ سے ہٹتے نہیں ہیں، تو کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ جو ویژول کمیونیکیشن ہے جس کے اندر باڈی لینگویج ہے، کھڑے ہونے کا انداز ہے، تصاویر ہیں، یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی کا ایک زاویہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا پنجاب حکومت کو، اور یہ نوٹ میں ضمناً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا واقعتاً وہ اس تصویر کے اجراء کے ذریعے ایک پروگریسو پیغام دینا چاہتے تھے۔ اگر تو اسٹریٹجی ان کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے ہلڑ بازی کے اندر یہ تصویر آپ نے جاری کر دیا تو خام خواہ کی کنٹروورسی کو آپ ایوائڈ کر سکتے تھے، جس کی بنیاد نہیں بنتی فرینکلی۔ یہ تو کنٹروورسی انہوں نے کھڑی کر بھی دینی تھی اگر کوئی مسافہ نہ بھی ہوا ہوتا، کیونکہ مسلسل کھڑی کر رہے تھے وہ کنٹروورسی۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن کے زاویے سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً آپ چاہتے تھے کہ یہ پیغام جائے، اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہوں گے، اور جانا چاہیے اس قسم کا پیغام۔ پاکستان کے اندر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ جب آپ بات کرتے ہیں تو شانہ بشانہ کے اندر کیا مسافہ نہیں آتا؟ کیا گریٹنگز نہیں آتی؟ بالکل آتی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر ڈیلیبریٹ پالیسی کے ذریعے یہ تصویر جاری نہیں کی گئی اور خام خواہ تصویر جاری کی ہے تو پھر یہ خام خواہ کی کنٹروورسی کھڑی کی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں الفاظ کے ذریعے، ویژولز کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، وہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت اچھی بات جو میں بتاؤں آپ کو کہ آج تمام مین اسٹریم اخباروں کو میں نے پڑھا، 8 10 12 اخبار میں نے دیکھے، تمام کے اندر اس تصویر کا نہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور نہ ہی اس تصویر کو لگایا ہے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں لگایا تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے اس کا ایڈیٹوریل اثر بھی ہوتا ہے کہ کہیں خام خواہ اس کو طول نہ دیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس گندگی کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہر وقت ڈک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ڈیلیبریٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ جس طرح تصویر کا جاری کرنا، بیان کا جاری کرنا یا گندگی سے لڑنا بھی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہونی چاہیے، وہ غلطی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ڈیلیبریٹ پالیسی کا آج آپ نے دیکھا آسمہ شیرازی جو بڑی میری محترم کولیگ ہیں، اور شی از اے ونڈرفل جرنلسٹ، مطلب وہ اتنے اچھے انداز سے بولتی ہیں اور مختلف قسم کے متنازع معاملات کے اوپر بھی اتنی احتیاط سے وہ جملے بناتی ہیں کہ ہمیں خود ان سے بعض جگہوں پر رہنمائی ملتی ہے کہ یار اس بات کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا جس طرح آسمہ شیرازی نے بیان کیا۔ ان کو آپ نے فورس کیا ہے کہ گندی زبان جن کی لٹکی ہوئی ہے ان کی طرف سے جب اس قسم کی باتیں آئیں گی تو ان کو رسپونڈ کرنا پڑا، اور انہوں نے بالکل اس کے اندر ٹھیک کہا کہ اب اس کا جواب دینا پڑے گا، اور بالکل ٹھوک کر انہوں نے جواب دیا ہے، اگرچہ اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اگر آپ ان کی روح کو، ان کی ایگزسٹنس کو، ان کی اساس کو ایکسپینڈ کر دیں تمام کائنات کے اوپر یا ریڈیوس کر دیں ایک ذرے تک، تو وہ ایک ہی رہے گی، وہ ہے گند پھیلانا۔ تو لیکن آسمہ شیرازی نے ٹیک آن کیا، بالکل کرنا چاہیے، اور اس ریکارڈ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد یہ بندے آ کے کہیں جی غلطی ہو گئی جی، جی آپ تو ہمارے جاننے والے ہیں جی دوستی کے اندر یہ ہو جاتا ہے جی مجھے غلطی لگی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ڈاکومنٹ کرنی چاہیے، اور جن اکاؤنٹ سے جس طرح مریم نواز کے خلاف کیمپین چلی ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، جن جماعتوں نے، جن لیڈران نے یہ مغلظات بکی ہیں ماضی والی اور یہ والی، ان کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، بھولنا بالکل نہیں چاہیے۔ اور جس طریقے سے آسمہ شیرازی نے جواب دیا، ویسے جواب دینے کے بعد ان معاملات کو کیلنڈر کے اوپر لکھ دینا چاہیے اور بھولنا بالکل نہیں ہے، تاکہ جب ان لوگوں سے آمنا سامنا ہو تو پھر ان کو کسی اور طریقے سے ان سے نپٹا جائے۔ تو بہت اچھی بات ہے اگر پنجاب حکومت کی چیف منسٹر نے مسافہ کیا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ اگر آسمہ شیرازی نے جواب دیا تو بالکل دینا چاہیے۔ یہ غلاظت کے وہ ڈھیر ہیں بدقسمتی سے
جن کو عمران پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں لانچ کیا گیا تھا اور اب سوشل میڈیا کے توسط ہر طرف آپ کو پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.